السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ دوستوں، ساتھیوں اور شہدائے اسلام کے آن لائن پروگرام میں شریک ہونے والوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو دین کی نسبت پر جمع ہونے اور اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے۔ دوستوں، جب دنیا میں ظلم و ستم، انارکی حد سے زیادہ بڑھ گئی، عدل و انصاف ختم ہو گیا، ہر طرف ظلم و ستم اور بد کرداری، بد اخلاقی عام ہو گئی، اور لوگ اپنے پالنے والے کو، خالق و مالک کو بھلا بیٹھے اور شیطانی راہوں پر چلتے ہوئے بہت آگے نکل گئے، اس وقت انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر نبی بننے کے بعد سب سے اہم کام جو کیا وہ معاشرے اور سماج کو سدھارنے کا کام کیا۔ وہ عرب کا وہ معاشرہ جو ہر طرح کی برائیوں میں گلے تک ڈوبا ہوا تھا، جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اصلاح کی مبارک کوشش فرمائی، اور اپنے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو، اپنی دعوت کو قبول کرنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اخلاق و کردار کے اس عظیم مقام تک پہنچا دیا کہ جس کا تصور رہتی دنیا تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بے انتہا بہترین اخلاق و کردار کا حامل بنایا، ان کو مزکا اور مصفا کیا، ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائی، اور ان کو وہ مقامات عالیہ
ان مقامات عالیہ تک پہنچنے کا موقع فراہم فرمایا کہ جہاں تک رہتی دنیا تک آنے والا کوئی فرد نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام کے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کے جوتے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. دوستو، صحابہ کرام میں وہ کون سی خوبیاں تھیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا فرمائی؟ وہ کون سی اخلاقی خوبیاں تھیں جو ان کے دل و دماغ میں آپ نے بٹھائیں؟ میں اگر اس کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ مہینوں گزر جائیں گے اور یقیناً اس کا احاطہ پھر بھی ناممکن ہی بنا رہ جائے گا. اس لیے میں تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک واقعے کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ سن کر کے ان تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں گے. دوستوں اور ساتھیوں، میں نے حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کروں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وضاحت کروں تاکہ ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی میں سدھار پیدا ہو سکے اور ہم بھی خوبیوں کے عادی بن جائیں. دوستوں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آتا ہے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. آقا خاموش بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی خاموش ہیں. آنے والا شخص حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے میں مصروف ہے. آقا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے. حضرت ابو بکر خاموش ہیں، لیکن جب برا بھلا کہنے والا شخص حد سے آگے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا، اور جواب میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اس نے جو الزام آپ پر لگایا تھا وہ الزام اس کی طرف واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں، ہاں تو ایسا ہے. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے. آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے اور آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے. آقا ناراض ہو، بھلا ابو بکر کو یہ چیز کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ فوراً حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ آقا بات میری سمجھ میں نہیں آئی. وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ خاموش رہے بلکہ زیر لب مسکراتے رہے،
اور جب میں نے اس کی بات کا پلٹ کر جواب دیا اور اس کے جملے کو اسی پر دوہرا دیا تو آپ ناراض ہو کے اٹھ کے گھر میں آ گئے. اے آقا اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان کی وہ ہم سب کے لیے دل کے کانوں سے سننے اور دماغ میں بٹھانے کے قابل ہے. فرمایا ابو بکر وہ تم کو برا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارے برابر میں ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اس شخص کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے اور تمہاری طرف سے دفاع کر رہا ہے. لیکن جب تم نے صبر کے دامن کو چھوڑا اور خود انتقام کے لیے تیار ہو گئے اور اس کی بات کا پلٹ کر کے جواب دیا تو وہ فرشتہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تربیت فرمائی کہ اگر کوئی برا کہے، کوئی تمہاری ذات کو نشانہ بنائے، کوئی تمہیں ذلیل کرنا چاہے، کوئی تمہارے اوپر جھوٹے الزامات اور بہتان لگائے، تو انتقام لینے اور جواب دینے کے بجائے صبر کرو. جب تک تم صبر کو تھامے رہو گے اور انتقام لینے سے بچتے رہو گے، اس وقت تک خدا تمہاری طرف سے انتقام لینے کے لیے فرشتے کو مقرر کیے رکھے گا جو تمہاری طرف سے جواب دیتا رہے گا. میرے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسے مواقع پر ہم صبر کرتے ہیں یا آگے بڑھ کر انتقام لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ صبر کا لفظ ہماری ڈکشنری سے نکل چکا ہے. ہمیں انتقام لیے بغیر چین ہی نہیں پڑتا. اور یاد رکھیے، انسان اگر انتقام لینا ہی چاہتا ہے اور وہ اس کی طبیعت کسی طرح معاف کرنے پر، صبر کرنے پر، بھول جانے پر، جواب نہ دینے پر اسے آمادہ نہیں کر پا رہی ہے، تو شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم انتقام لینا ہی چاہتے ہو تو انتقام لیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ سامنے والے نے جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، جس طرح کی تمہیں گالی دی ہے، جس طرح کی مصیبت میں تم کو مبتلا کیا ہے، تم جواب دیتے وقت اتنی ہی گالی اور اتنی ہی پریشانی میں اس کو مبتلا کرنا. اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو جواب دیتے وقت تم بھی ایک ہی تھپڑ مارنا. اگر اس نے ہلکی پھلکی گالی دی ہے تو جواب دیتے وقت تم بھی اسی کے ہم وزن گالی دینا. اگر خدا نہ خواستہ جواب دیتے وقت جذبات سے مغلوب ہو کر تم نے ایک کے بجائے 2 مار دیے، اس نے جتنی گالی دی تھی تم نے اس سے زائد اس کو گالی دے دی، تو یاد رکھو اب تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے. اب خدا کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، خدا کی مدد اس کے ساتھ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت انتقام کے اس فلسفے اور طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی ہی تکلیف سامنے والے کو دو جتنی تم کو پہنچائی گئی ہے، اور یقیناً اس میں برابری نہیں ہو پائے گی.
زیادتی تمہاری طرف سے ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر معاشرے میں آپ امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، الفت و محبت کو پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو دلوں سے انتقام کے جذبات کو کھرچ کر کے پھینک دیجیے۔ گھر ہو یا خاندان، پڑوس ہو یا ملنے جلنے والے لوگ، ہر جگہ اگر نفرت کے لیے بنیاد کوئی چیز ہے تو وہ جذبہ انتقام ہے، جو گھروں میں بھی نفرت کے پھیلنے کا ذریعہ ہے، رشتہ داریوں کو تباہ و برباد کرنے کی بنیاد ہے، اور آپس میں محبتوں کو نفرتوں سے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اپنے عمل سے آپ نے یہ بتایا کہ تم اگر صبر کرتے اور جواب نہ دیتے تو تمہاری طرف سے مقرر فرشتہ جواب دیتا رہتا اور میں اس مجلس میں موجود رہتا، اور شیطان سے تم بھی محفوظ رہتے، میں بھی محفوظ رہتا، ہماری وہ مجلس بھی محفوظ رہتی۔ لیکن آپ نے جواب دیا، فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا اور اس کی جگہ شیطان آ کے کھڑا ہو گیا، جس کا کام علاوہ لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں پیدا کرنے، نفرتوں کو پھیلانے اور اختلافات کو بڑھاوا دینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو بکر کو 3 نصیحتیں فرمائیں اور ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ثلاث کلہن حق، اے ابو بکر 3 باتیں ایسی ہیں جو سب کی سب حق ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر کلمہ حق ہے، ہر بات سچی ہے، لیکن جو 3 نصیحتیں آپ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں خود آپ کا یہ ارشاد ہے کہ کلہن حق، کہ وہ تینوں کی تینوں باتیں بالکل مبنی برحق ہیں، رائی کے دانے کے برابر ان میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہیں ہوگی، جو میں کہہ رہا ہوں بعینی ہی ویسا ہی ہوگا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں، میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر آپ اس بات کو ذہن میں پھر سے بٹھاتے چلیں کہ جو نصیحتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنیں گے، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ان پر عمل کریں گے۔ پہلی نصیحت فرمائی آپ نے اور کہا، ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیقضی عنها للہ عز وجل الا اعز اللہ بها نصرہ۔ فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اگر کسی بندے پر ظلم کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور اس کے دل کو دکھایا جائے، اور پھر وہ بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر دے، تو اسے ایک عظیم الشان
نعمت سے خدا مالا مال فرمائے گا. وہ عظیم الشان نعمت اور زبردست انعام کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا اعز اللہ بہا نصرہ. تو بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر، نقصان پہنچانے والے سے درگزر کر، اور دکھ دینے والے کے ساتھ عفو و کرم کا برتاؤ کر، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی کے ہر موقع پر تیری مدد اور نصرت فرمائے گا، اور ہر پریشانی میں تیرے ساتھ تیرا رب کھڑا ہوگا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم دنیا کا کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. ہمیں کسی لائن میں خدا کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. ہم تجارت کریں تو خدا کی مدد کی ضرورت، ہم مدرسہ چلائیں تو خدا کی مدد کی ضرورت، ہم بال بچوں کا رشتہ کریں تو خدا کی مدد کی ضرورت، ہم ملازمت کے لیے درخواستیں دیں تو خدا کی مدد کی ضرورت. کون سا کام ہے جو ہم اللہ کی مدد کے بغیر انجام دے سکتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو انتقام کے جذبات کو دل سے کھرچ کے پھینک دے. بدسلوکی کرنے والے، پریشان کرنے والے، تیرے ساتھ برا برتاؤ کرنے والے شخص کو معاف کر. بدلہ لینے کے بجائے عفو و درگزر سے کام لے. تو یاد رکھ، زندگی کے ہر موقع پر، بلکہ یوں کہا جائے زندگی کے ہر قدم پر تیرا رب تیری مدد کرے گا. اور میرے دوستوں، اگر ہم اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں خدا کی مدد حاصل کرنے کے لیے زندگی کے ہر موقع پر اس کی نصرت سے ہم کنار ہونے کے لیے آج سے انتقام لینے کے بجائے عفو و درگزر سے کام لینا ہے، اگر ہم اس کا عزم کر لیں تو اللہ رب العزت اس عزم کو پورا کرنے میں بھی ہماری مدد فرمائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آئیے ہم نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت کو دل سے لگائیں اور اپنے کردار کو بہترین بنانے کے لیے پرعزم ہو جائیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہم انتقام لینے کے بجائے معاف کریں گے، بدلہ لینے کے بجائے درگزر سے کام لیں گے، اور بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ. دوسری نصیحت، آپ فرماتے ہیں وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً. یہ بھی بڑی عظیم نصیحت ہے. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تجھے کچھ دیا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، تو ان پیسوں کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، غریب کو دیتا ہے، فقیر کو دیتا ہے، محتاج کو دیتا ہے، ضرورت مند کو دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار تیرا وہ رشتہ دار ہے جو غریب ہے. اس لیے اگر تو دیتا دلاتا ہے اور دینے دلانے کے موقع پر اپنے غریب رشتہ داروں کو فوقیت دیتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کی مدد اور تعاون میں مصروف رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تو یاد رکھ جو کچھ تو اپنے غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دے گا،
صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آئے گا تو یہ تیرا عمل اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوگا اور خدا اس کے بدلے میں تجھے ایک انعام عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے عام فقیروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینا، اور ایک ہے اپنے غریب و ضرورت مند رشتہ داروں کو دینا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں آپ تذکرہ فرماتے ہیں ضرورت مند اور غریب رشتہ دار کو دینے کا کہ اس کا ثواب بہت بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون تشریف لائیں اور مسئلہ پوچھا کہ آقا میرے پاس پیسے ہیں اور میرے کچھ رشتہ دار غریب ہیں، تو کیا میں صدقے کے طور پر ان کی مالی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، اگر تم ان کی مدد کرو گی تو تمہیں ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ لکی اجرانی، اجر الصدقۃ و اجر الصلۃ، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر صدقہ دینے کا اور دوسرا اجر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ چنانچہ اس روایت میں نبی کریم علیہ السلام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی مالی مدد کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے مالی مدد کرے گا اور ان کی ضرورتوں میں کام آئے گا تو اللہ اس کو ایک عظیم انعام سے مالا مال فرمائے گا، اور وہ انعام یہ ہے کہ الا زاد اللہ بہا کثرتاً، تو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر، اللہ رب العزت تیرے مال و دولت میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آمد کے راستے کیا ہیں۔ اللہ ان راستوں سے، ان راہوں سے تجھے عطا کرے گا جن کا خیال بھی کبھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ الا زاد اللہ بہا کثرتاً۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیروں کو تو بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں، لیکن اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کا نہ خیال رکھتے ہیں اور نہ ان کو دینے کے لیے سامنے آتے ہیں، اور ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میاں غیروں کو دو تو وہ شکر گزار ہوں گے اور اپنوں کو دے دو گے تو ہر وقت ان کے منہ کھلے رہیں گے، کبھی کلمہ شکر ان کی زبان پر نہیں آئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تصور ہی غیر اسلامی تصور ہے۔ ہمیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہوئے ان کی اپنی وسعت کے مطابق معاونت کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا زاد اللہ بہا کثرتاً، رب ذوالجلال اس کی برکت سے تیرے مال و دولت میں زبردست اضافہ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری نصیحت فرماتے ہیں وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة الا زاد اللہ بہا قلة۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی کے سامنے بغیر کسی ضرورت کے محض اپنے مال و دولت میں آسائش آرام کے اشیاء کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے
اور بینک بیلنس میں اضافے کی نیت سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایک سزا دے گا۔ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص وہ ہے جو کسی کے سامنے ضرورت کی وجہ سے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کو نہیں ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، اور پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ قابل معافی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہمیں زندگی کے ہر موقع پر اللہ ہی سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ کہ جب بھی تو مانگ تو اپنے رب سے مانگ۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ضرورت سے مجبور ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے، محض اپنے مال و دولت میں، اسباب عیش و عشرت میں اور بینک بیلنس میں اضافے کی نیت سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو اس پر اللہ کا غضب بھڑکے گا اور خدا اس کی پکڑ کرے گا۔ کیا پکڑ کرے گا؟ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً، جو کسی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کا مقصد صرف اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہو تو اللہ رب العزت اس کو ایک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ عذاب یہ ہے کہ إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً کہ اللہ رب العزت اس کے مال و دولت سے خیر و برکت چھین لے گا، برکت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور وہ تنگ دستی کا شکار ہو کر پریشانیوں میں گر جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے مسلم معاشرے میں ایک بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے عین خلاف ہے، اور وہ بیماری اور لعنت جہیز کی لعنت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لڑکے والے جو لڑکی والوں سے جہیز میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جہیز مانگنے والوں کے گھروں میں فاقے ہوتے رہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے یا اسباب عیش و عشرت مفقود ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ برسر روزگار بھی ہوتے ہیں، اشیاء خرد و نوش بھی ان کے پاس ہوتی ہے، اپنے گھر ہوتے ہیں، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے۔ صرف اپنی آمدنی میں اضافے کی نیت سے وہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کر کے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے مجرم بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں بے برکتی اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو نجات کی راہیں دکھائی ہیں اور ایک ایسا صالح معاشرہ تشکیل دیا ہے کہ جو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے، کامیابیوں کے لحاظ سے، اپنے اندر پائی جانے والے تقوی و طہارت کے لحاظ سے، دینداری اور خوف خدا کے لحاظ سے ایک بے مثل معاشرہ تھا۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ مقام صحابیت پر فائز ہو گیا، اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر آپ کی تربیت اور آپ کی مجلس میں شرکت کی وجہ سے جو خوبیاں، جو کمالات اور جو اخلاقی کردار پیوست ہوا ہے، رہتی دنیا تک آنے والا کوئی شخص اس کی برابری نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقوش قدم پر چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔